السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عرفان عثمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 4 حرکات کا سبق نمبر 3۔ کل ہم نے پڑھ لی تھی 4 اور 4 لائنیں 8، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل آگے پڑھیں گے۔ تو میں نے کل بھی آپ کو سمجھایا تھا، ہدایات پڑھ کے آپ کو سب سے پہلے سنا دیتا ہوں۔ حرکات، ہدایات نمبر 1، حرکات اس طرح ایجاد کروائیں کہ زبر اوپر، زیر نیچے اور پیش موڑا ہوا۔ حروف پر حرکات لگا کر بتائیں۔ حرکات کو قطعاً کھینچنے نہ دیں، اتنا بھی جلدی نہ پڑھنے دیں کہ جھٹکا محسوس ہو اور مجہول بھی نہ ہونے دیں۔ تنبیہ، احتیاط جو ہوتی ہے وہ یہ ہے، جس الف پر جزم یا کوئی حرکت ہو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ تو یہاں ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا شروع ہوتا ہے یہاں سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو۔ صاد زبر صا، صاد زیر سی، صاد پیش سو، صا سی سو۔ سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو۔ زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو۔ ضا زبر ضا، ضا زیر زی، ضا پیش زو، ضا زی زو۔ نیکسٹ پیج ہم پڑھیں گے۔ غال زبر ضا، غال زیر ذی، غال پیش ذو، ذا ذی ذو۔ ثا زبر ثا، ثا زیر سی، ثا پیش سو، ثا سی سو۔ فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو۔ واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، وا وی وو۔ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو۔ میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو۔ یہ ہماری آج کا سبق جو ہے پورا ہو گیا ہے۔ تختی نمبر 4 حرکات جو ہے ہماری پوری ہو گئی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا، جب بھی بچے کو یہ والی تختی پڑھائیں یا کوئی بھی تختی پڑھائیں جس میں حرف الگ الگ ہوں، تو حروف جو ہیں الگ الگ ہوں، تو اس کو حرف جو ہے ہم نے اس کی ترتیب سیٹ رکھنی ہے کہ یہ اب حمزہ ہے ایک ڈبے میں ہے، یہ حمزہ دوسرے میں، یہ تیسرے میں، تو اس کو ہم نے الگ الگ کر کے پڑھنا ہے۔ یہ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیشو ایک ساتھ میں بچے کو نہیں پڑھنے دینا، کبھی بھی ایسا نہیں کرنا، نہیں تو آگے جا کے جب جوڑ نکالتے ہیں تو وہ پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے، جوڑ بناتے ہیں، لفظ بنانا شروع ہوتے ہیں تب گڑبڑ ہو جاتی ہے، یا آگے جب ہم روان بنائیں گے تو پھر اور زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ تو ابھی سے اپنے بچے کی سیٹنگ رکھیں۔
حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ جب اس کا روان بھی پڑھائیں تو کبھی بھی بچے کو آ ای او ایک سانس میں نہ پڑھنے دیں، اس کو الگ الگ کر کے پڑھانا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں خود ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے۔ تو قرآن پاک خوب ٹھہر ٹھہر کے جب ہم ابھی سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا شروع کریں گے تبھی ہم قرآن پاک کی تلاوت اچھے سے کر پائیں گے، تبھی ہم بچے کو اچھا سکھا پائیں گے۔ تو آپ بھی کوشش کریں کہ بچے کی ترتیب ابھی سے سیٹ ہی رکھیں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا۔